إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم من وجوههم من أثر السجود. صدق الله العلي العظيم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس دنیا کو، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا بھی رہے ہیں۔ تو کائنات کو چلانے میں جو اللہ کے بندوبست ہیں، اس میں ایک انسانی تاریخ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے وابستہ ہے، اور ایک پھر نیا ایک بندوبست ہے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ پھر انسانی تاریخ اور اس کا اندر جو بندوبست ہے بہت خاص ہو جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ آپ سے پہلے جو بھی آبادی ہے یا رسول ہیں یا نبی ہیں، اس میں ایک بات عرض کرنا ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو پوری آبادی ختم کر دے۔ ایسا ناراضگی یا ایسا غصہ یا ایسا عذاب کہ پیچھے کے جو آبادیاں ہوا کرتی تھیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے والی، تو مٹا دی جاتی تھی۔ سارے کے نافرمان، جتنے نافرمان ہیں وہ مٹا دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو اسی طرح سے ظاہر کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کو چلانے کا بندوبست ہے، اس میں ایک خاص بات یہ ہے، جب آنے والی انسانی آبادی کو خاندانی اور کسی ایک گھرانے سے اسے جوڑنا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ سارے انسانوں سے کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام سے خونی رشتہ حاصل ہے تو اسے بھی جڑے رہنا ہے، اور اگر ایسے لوگ ہیں جنہیں خونی رشتہ تو نہیں ہے لیکن روحانی رشتہ بن گیا ہے تو انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے، ان کے خاندان سے جوڑنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور خاندان سے نہیں جوڑنا ہے، کسی اور خاندان کی بات لانی نہیں ہے، کسی اور کو اپنا پروج اور اپنا خاندانی سلسلہ آپ کو بتانا ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو خونی رشتہ حاصل ہے، اور ہم میں سے
کچھ ہیں جن کو روحانی رشتہ حاصل ہے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا مخصوص بندوبست کر دیا اور انسانی تاریخ اس سے وابستہ ہو گئی۔ وہ یہ کہ 2 بیٹوں کو انتخاب کر دیا اللہ نے، اور ان سے جو انسانی سلسلہ چلا اور روحانی سلسلہ چلا، تو آج کی زبان میں ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ تو پہلے اس دنیا میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور ان کے بارے میں بڑی روحانی حیثیتیں، ان کے مرتبے قائم کیے، اور ان کی نسل میں بڑے بڑے اور بہت زیادہ لاتعداد نبی اور رسول بھیجے گئے۔ اور گویا کہ یہ جو مسلمان ہیں جن کو بنی اسرائیل کہیں گے ہم، تقریباً ان کا جو وقفہ ہے وہ 1800 سال کا ہے، اور ہر 500-600 سال پر کوئی بڑی تبدیلی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تو بڑے فیصلوں پر تو بنی اسرائیل، جو سورہ بنی اسرائیل ہے، خود اسی میں تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ تمہاری شرارتوں پر ہم نے اپنی ناراضگی تم سے ایسے ہم نے اتاری، اور تمہیں ایک خاص بات بتائی تھی، وہ یہ کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم اپنے کام کو کرنے میں، اپنے ارادوں کو، اپنے منصوبوں کو پانے میں میرے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنانا۔ تو یہ جس قسم کے لوگ تھے، ان کی جو خاصیتیں تھیں، ان کی جو امتیازی پہچان رہی، وہ یہ کہ بڑے ہٹ درم اور بڑے بدتمیز، بڑے ضدی، یہاں تک کہ نبیوں پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ یہ جو پیارے مسلمان ہیں جن کو ہم بنی اسرائیل کہیں گے، اور بڑی بات یہ ہو گئی کہ یہ اس بات کو انہوں نے نہ پہلے مانا نہ بعد میں مانا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنانا۔ تو انہوں نے پھر بعد میں بھی یہی غلطی کر دی، یعنی 16ویں صدی میں انہوں نے اپنے اٹھان کا فیصلہ کیا اور یورپی نسل کو استعمال کر دیا، اور اپنے منصوبے کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجائے اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد اور اپنی بات کو انہوں نے الگ رکھا، اور پھر وہی غلطی کر دی انہوں نے، وہ یہ کہ صاحب یورپین نسل کو اپنا کارساز بنا لیا۔ یہ یورپین نسل کون ہے؟ یہ وہ انسانی آبادی ہے جس کو اللہ نے پیغمبری سے محروم کر رکھا ہے۔ کیوں محروم کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ آدم کے اس بیٹے کی نسل ہے جس نے اپنے ایک بھائی کو مار دیا تھا، یعنی قاتل بھائی کی نسل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری سے محروم کر رکھا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس قاتل نے اپنی جنسی ضرورت کسی موقع پر کسی مدریہ سے پوری کی، اور اس سے بچے کی ولادت ہوئی، اور پھر وہ دھیرے دھیرے نسل چلی۔ یہ جو نسل چلی ہے یورپین، یہ وہی ہے۔ اسی لیے ڈارون کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے دادا بندر تھے، جیسے کہ انہوں نے سکھایا ہے آپ کو، اور آپ میں سے کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں صاحب جو ہے انسانی ترقی ہوتے ہوتے، جسم کی ترقی ہوتے ہوتے وہ بندر سے ہم انسان بنے ہیں۔ تو ایسے پڑھے لکھے اگر مسلمان بھی ہیں تو انہیں کو مبارک ہو کہ ان کے جد ابجد بندر ہیں، ہمارے جد ابجد ہم بندر نہیں ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو جب یہ پورا خاندان جو جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں،
یہ چلا، دنیا میں قائم رہا، اور مذہبی اور روحانی مرتبے کے ساتھ، جس کو کم سے کم 2 مرتبہ قرآن مجید نے یہ بات سنائی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو سارے وشو کا گرو بنایا تھا، ساری دنیا کا استاد بنایا تھا، ساری دنیا کا معلم بنایا تھا۔ تو یہ نسلی طور پر نسلی برتری کے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں جو دنیا میں معزز ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں وہ گویا کے چمار امار قسم کے لوگ ہیں، دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ یہ ان کے خالی ذہنی حالت نہیں ہے بلکہ عقیدے کی حالت ہے۔ ایک ہوتا ہے ذہنی حالت کہ یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور پڑوس والوں کو برا سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ ذہنی حالت نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ بھی ہے۔ تو جب انہیں یہ اپنی کتابوں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اب پیغمبری کے سلسلے میں کوئی آخری نبی اتارنے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ جیسے سارے نبی اور رسول ہمارے خاندان میں آئے ہیں، ویسے ہی یہ آخری پیغمبر بڑے رتبے والا ہمارے یہاں آئے گا۔ اور اس قسم کے ان کے یہاں تقریریں بھی ہوتی رہتی تھی، جو یہ لوگ آ کر اسی لالچ میں مدینے کے آس پاس میں جو 2 بڑی آبادیاں بنی قریظہ کی ہوئی ہیں اور ایک اور آبادی ہوئی ہے، یہ اسی لالچ میں ہوئی تھی کہ ان کی مذہبی باتیں بتا رہی تھی کہ جغرافیائی اعتبار سے وہ بڑے مرتبے کا آخری پیغمبر وہ اس زمین پر، اس ٹکڑے پر آئے گا۔ وہ یہاں آ کے بس گئے تھے، اس لالچ میں بس گئے تھے کہ ہم ہی لوگ ہیں تو ہم یہاں بس گئے ہیں تو ہمارے ہی سلسلے میں، ہمارے ہی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا۔ تو یہاں تک کہ ان کے یہاں یہ چرچے تھے کہ جو مدینے میں غیر یہودی آبادی تھی، وہ بھی ان کے جلسوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے مرتبے والی پیغمبری کو سنا کرتے تھے۔ تو ان میں سے جب کچھ لوگ پہلی مرتبہ آئے ہوئے تھے یہاں حج کرنے لوگ آتے تھے، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں خیموں میں لوگوں کو اللہ کی بات بتا رہے تھے۔ تو انہیں نے آپس میں بات کی، یہ جو وہی لگتا ہے جو وہاں ہم تقریروں میں سنتے ہیں ان کے مولانا کے یہاں، جیسے آپ لوگ کراتے ہیں نا محرم کے جلسے، ربیع الاول کے جلسے، ایسے وہاں بھی جلسے ہوا کرتے تھے مدینے میں۔ تو ایک دن کی بات ہے کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کو کھجور کی خریداری کے لیے، کھجور کی فصلیں آئی ہوئی تھی، مدینہ طیبہ بھیجا تھا۔ تو جب یہ وہاں بازار میں پہنچے ہوئے تھے تو وہاں کسی بڑے مذہبی گھرانے کی ایک خاتون خریداری کرنے آئی تھی۔ ہمارے یہاں ایک عربی کی کتاب ہے سیرت میں، سیرت ابن ہشام، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی عبداللہ کو دیکھا، ان کی پیشانی پر جو چمک تھی، اس نے فوراً کہا یہ تو کسی پیغمبر کا ابا لگتا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ نور چمک رہا ہے۔ اور فوراً وہیں بازار میں ہی کہہ دیا مجھ سے نکاح کر دو۔ تو ساتھ میں بڑے گھر کی وہ عورت تھی، مذہبی گھرانے کی لڑکی تھی وہ، تو ساتھ میں جو خادمہ ہوگی یا کوئی دوسری عورت ہوگی، اس نے کہا کیا بے شرمی تم کر رہی ہو، سرے بازار، کھلے بازار لوگوں سے تم رشتے کی بات کر رہی ہو، کہ تم کیا جانو اس کے تو پیشانی پہ نبوت کا نور نظر آ رہا، میں چاہ رہی ہوں کہ میری گود سے پیدا ہو جائے گا بچہ۔ اتنا انہیں لگاؤ تھا، اتنا انہیں انتظار تھا اور اتنے ان کے جذبات تھے۔ لیکن بات جب بدل گئی، جب ان کے پاس یہ خبر آ گئی کہ وہ تو پیدا ہو چکے، اور کہاں پیدا ہو چکے؟ اسرائیل میں نہیں، اسماعیل میں پیدا ہو۔ بس میرے بھائیوں، یہ وہ لمحہ ہے جو انسانی تاریخ کے بدلنے کا لمحہ ہے، انسانی تاریخ کے بدلنے۔ یہی پر وہ بنیاد پڑ گئی جسے ابھی آپ اور آگے 30-40 سال تک اس بنیاد کے اور اس منصوبے کے تمام مرحلوں سے آپ کو گزرنا ہے، کم سے کم 30-40 سال اور۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ یہ اللہ نے کیسے کر دیا، اور اللہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ ہوتے کون؟ اب ابلیس کو بھی کھلبلی ہو گئی، یہودیوں کو بھی حسد ہو گیا، دجال کو بھی فکر ہو گئی، تو کھیل بگڑ گیا۔
گیا بدل گیا۔ ہاں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب اس میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اب ان کا جو سب سے بڑا فیصلہ ہے، منصوبہ ہے، وہ یہ کہ محمد کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی نبوت اور رسالت کو اس زمین پر ہم بلند نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی وجہ سے ایسا ہو گیا، کیا ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی یہ روحانی مرتبت نکل گئی اور اسماعیل کو مل گئی، تو ہوا جو ہو گیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیا لیکن آگے وہ کام نہیں ہونے دیں گے، کیا کہ ساری دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت پر چلے بڑھے، پروان ہو، بلندیوں کو چھوئے، اور ساری دنیا اس اعتبار سے قائم ہو جائے۔ ایک عورت نے حضور پر جادو کر دیا، اور یہ جادو اتنی شدت کا تھا کہ جو آپ کا وصال ہے نا، جو بخار ہے، جو سر کا درد ہے، یہ کتابوں کے مطابق اسی جادو کے اثر سے ہے۔ آپ اسی تکلیف میں یہاں سے گزر کے گئے، اس جادو کی وجہ سے بخار اور سر کی تکلیف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ پڑھ لکھ گئے ہیں، تھوڑا آپ بلڈر ہو گئے ہیں، اور آپ پیسے والے ہو گئے ہیں، آپ کے مکان بڑے ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو یہ بات بھی اچھی لگنے لگی ہے۔ کون سی؟ کہ ہاں نبوت کو مٹنا چاہیے۔ ہاں میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، نبوت کو مٹنا چاہیے۔ وہ تمام مسلمان اس بات میں شامل ہیں، چاہے انہیں پتا ہو چاہے نہ پتا ہو، آپ ان کے مددگار ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک تھیلا دیں اور اس میں ایک بم رکھا ہو، اور آپ کو پتا نہ اور آپ سے کہیں کہ اس گھر میں دے آئیے، تو آپ استعمال تو ہو رہے ہیں نا، تو اتنے نادان کیوں بن رہے ہیں آپ؟ ہاں، بات کیا ہے کہ آپ کے پیسے نے آپ کے دماغ میں ایک ایسی چربی پیدا کر دی ہے جو انسانوں کی نہیں ہے، سوروں کی چربی ہے، جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہی منصوبہ ہے کہ ہم اس نبوت کو پنپنے نہیں دیں گے، قائم نہیں ہونے دیں گے، دنیا کے اندر قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے دل اور دماغ کی تختی پر لکھ دینا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا، یعنی پیغمبر بنایا، تو یہ پیغمبری معلوم ہے، دوہرے مرتبے کی ہے۔ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی امت کو بھی پیغمبری وزن دیا گیا ہو، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کی امت میں آپ کے کلمے کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے اندر پیغمبری کا وزن داخل کر دیا گیا ہے۔ آپ نہ محسوس کریں، ایک الگ بات ہے، یہ آپ کے شعور کی بات ہے۔ کوئی پسینے کی بدبو نہ محسوس کرے تو دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے منہ کی بدبو نہ محسوس کرے تو دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کی ذہنی خباثت کو نہ محسوس کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو اسی کو سوچنا ہے، کس کو؟ کہ بھائی ہم کس بدبو میں ہیں، ہماری ذہنی حالت وہ لطافت پر ہے کہ خباثت پر ہے؟ مثال کے طور پر کوئی اپنی ماں کو ان لفظوں میں بات کرے جو کسی بازاری عورت سے بات کی جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر کی خباثت اور لطافت کو محسوس نہ کرے، کیسا ساری حرام داری بڑھیا ہے ایسی، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کہ آپ کی ذہنی حالت اس خباثت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنی ماں کے لیے یہ جملے استعمال کر رہے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا تو اس میں صحابیت اور خلافت راشدہ اس میں اولین چہرہ ہے، اس میں جو حضور کے ساتھ امت کو نبوت کے وزن پر ڈالا گیا ہے، اس میں صحابیت اور خلفائے راشدین وہ پہلا نمایاں چہرہ ہے۔ آپ اگر ان کا وزن گھٹاتے ہیں
خلافت راشدہ کا اور صحابی کا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرتبہ مقرر کیا ہے کہ آپ ایسے نبی ہیں، ایسے نبی ہیں، آپ کے نبوت کا مرتبہ یہ ایسا ہے۔ بہت بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اگر یہ بات ذہنوں میں نہیں ہے تو آپ چاہے جنگی حالات کو سنیں، سیاسی حالات کو سنیں، وہ کوئی آپ جو ہے تبدیلیوں کو سنیں، آپ کہاں الجھ رہے ہیں کہاں نہیں الجھ رہے ہیں، ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا ذہن اس مرکزی نقطے پر موجود ہے یا نہیں ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں ان باتوں کو جن میں ہم وہاں شامل نہیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس آبادی میں جتنے لوگ رہتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے کسی قریبی آدمی کے پاس 2 منٹ بھی بیٹھنے کو ملا ہوگا اور بات آپ ایسے کر رہے ہیں کہ آپ نے چراغ دکھایا تھا وہاں، آپ ہی نے چراغ دکھایا تھا، آپ ہی نے آئیڈیا دیا تھا، آپ ہی نے منصوبہ بنایا تھا، یہ جو ہو رہا ہے نا وہ ہمارے کہے سے ہو رہا ہے، ایسے آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو 2 منٹ بھی نہیں ملے ہوں گے وہاں پہ بیٹھنے کو، اور جس پر آپ تکیہ کر رہے ہیں وہ میڈیا تو اسرائیل کا ہے، وہ وہی نشر کرے گا جو اس کی مرضی ہے۔ آپ تو ہار چکے ہیں، کیا آپ تو ہار چکے ہیں؟ کیوں ہار چکے ہیں؟ کہ آپ اس منصوبے کے مددگار بنے۔ کون سا منصوبہ؟ کہ ہم محمد کی نبوت کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ، وہ نمائندگی، وہ بلندی دینے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ یہ ہمارے مرتبے کے خلاف ہے، ہمارے مرتبے کے خلاف ہے۔ معلوم ہے ان کے بنیادی عقائد میں سے یہودیوں کے، میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، بنیادی عقائد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے۔ بدا مطلب جیسے آج کل روزے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے 8 بجے صبح میں، 9 بجے، 10 بجے، اور اچانک چائے کا آپ نے گلاس اٹھایا اور پینے لگے، ایک دم سے آپ کو ظاہر ہو گیا وہ ہم تو غلطی کر رہے ہیں، ہم تو روزے سے ہیں۔ تو اللہ کو یہ ہوتا ہے، کیوں ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیوں ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ نبوت تو علی کی طرف جانا تھی، محمد کی طرف نہیں جانا تھی۔ تو جبرائیل سے کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ غلط جگہ چلے گئے۔ یاد رکھیے جب آدمی کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو وہ کوئی بھول بھی جاتا ہے۔ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت صرف 11 سال کی عمر ہے، اس وقت صرف 599 میں حضرت علی کی ولادت ہے اور 610 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے جا رہے ہیں۔ تو 11 سال کے ہیں، کیا ہے؟ اور دنیا میں کسی بچے کو پیغمبری نہیں دی گئی ہے، کسی بچے کو، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ ان باتوں میں مبتلا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یمن کا ایک یہودی ہے جس کو آپ لوگ بھی شاید سنے رہے ہیں، اس کا نام ہے ابن سبا، اس نے یہ داغ بیل ڈالی جو آپ کے سامنے ہے، اس نے یہ داغ بیل ڈالی، اور یہ سارا فارمولہ پورا ہو گیا 60 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت پر۔ دیکھیں حضرت حسین کی شہادت وہ بڑے جذبات کو چھیڑتی ہے، لیکن جذبات کی بنیاد پر حقائق کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جذبات پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس سمیہ کی بھی شہادت ہے، ہمارے پاس حمزہ کی بھی شہادت ہے، تو یہاں والے جذبات کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ مطلب لطافت کے بجائے دماغ میں خباثت موجود ہے۔ آپ حسین کی شہادت پر جذباتی نہیں ہیں بلکہ اس خباثت کے حامل ہو چکے ہیں جس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ محمد کی پیغمبری کو بلندی نہیں دیا جاتا ہے۔ امامت کا عقیدہ نبوت کے خلاف ہے، نبوت کو مٹانے کے لیے اماموں کا عقیدہ
اماموں کا عقیدہ نبوت کو مٹانے کے لیے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سارا منصوبہ جس کو عالمی منصوبہ کہتے ہیں، ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، گلوبل سسٹم کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا دراصل اس بات کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں وہ بلندی، وہ مقام نہیں دیا جانا ہے جو غلطی سے اللہ نے طے کر دیا ہے، جو غلطی سے اللہ نے طے کر دیا. یہی ہو رہا ہے اور یہی آگے 30-40 سال تک اور ہوگا، کم سے کم 2048 تک، 2042 تک، 2049 تک آپ جائیں گے. اب آپ اگر اپنے دل و دماغ کو سنبھال پاتے ہیں اور اپنے بنیادی باتوں پر ٹھہر پاتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم لوگوں کا چہرہ کالا ہونے سے بچ جائے گا. نہیں تو ہمارا تو چہرہ سیاہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سیاہ ہو گیا. جو انہوں نے مثلا انٹرنیٹ اور موبائل کے بہت سارے ایپس اس لیے بنائے تھے کہ ہم تمہارے دل و دماغ کو کنٹرول کر لیں گے اور ہم جو چاہتے ہیں تم کہو گے، ہم جو چاہتے ہیں تم کرو گے. تو ایسا لگ رہا ہے آپ نے یہ بات مان لی ہے اور آپ کنٹرول میں آ گئے. کیا آ گئے؟ کنٹرول میں. جیسے ماچس کی تیوری لگا کے جل جاتی ہے، ویسے ہی آپ چند باتوں کو سن کر کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان سے کچھ اور ہو جاتے ہیں. اب کیا ہو جاتے ہیں میں اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا، لیکن ہو جاتے ہیں. آپ اس مرکزی نقطے سے کھسک جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو نہیں پہنچنا تھا. اب کہاں پہنچ جاتے ہیں ہم کیا کریں؟ کبھی آپ ناگپور پہنچ جاتے ہیں، کبھی آپ کو اسپتال بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ سب تو پیٹ کی ہی تو باتیں ہیں نا. ارے کس کی باتیں ہیں؟ پیٹ. آپ اسپتال کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ اچھے ہیں اور وہ حرامی ہیں. معاف کیجیے گا میں اتنا خراب آدمی نہیں ہوں، گندی زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن جلا ہوا ہوں آپ کی ان باتوں سے. اچھا اسپتال اچھا لگے آپ کو؟ کیا یہ کام ہوا ہے سر؟ تو یہ تو آپ کے میدے کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مادیت کی بنیاد پر نہیں چلایا ہے، آپ کو نبوت کی بنیاد پر چلایا ہے، صحابیت کی بنیاد پر چلایا ہے، خلفائے راشدین کی بنیاد پر چلایا ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ واقع کیے ہیں. انسانوں کو انسان بنانے کا کام کیا ہے. آپ نبوت کی بنیاد پر نہیں چلنا چاہتے ہیں، اسپتالوں کی بنیاد پر چلنا چاہتے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں عیسائیوں نے بہت سارے اسپتال بنائے ہیں، ان کو بھی آپ اچھا کہیے. اچھا کہنے کا مطلب کیا نکلا؟ قابل تقلید، قابل تقلید، قابل نمونہ آپ کے نزدیک ہو سکتے ہیں. اسپتال بنانے والے، اسکول کھولنے والے ہمارے یہاں نہیں ہوتے. یہ جملہ آپ کو چاہے اتنا برا لگے. یہ دراصل کیا ہے؟ تھوڑے پیسے کما لیے آپ نے، آپ تھوڑے بلڈر ہو گئے، آپ تھوڑا پلاٹنگ کا کام کر لے گئے، آپ کے مکان تھوڑے 2 منزلہ 4 منزلہ بن گئے، تھوڑے گھر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، بس تھوڑی گاڑیاں آپ کے پاس آ گئی ہیں. اس لیے اب آپ کیا ہیں؟ آپ وکاس کے پجاری ہیں. کس کے پجاری ہیں؟ وکاس کے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کی ایسی ہی پیروی کرو گے، جہاں انہی نے قدم رکھے ہیں وہیں تم قدم رکھو گے. یہاں تک کہ ان کے ہاں کوئی خبیث پیدا ہوا تھا، کمینہ پیدا ہوا تھا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تھا. ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا، سیدھے نہیں، وکاس کے نام پہ کرے گا. کون سا وکاس؟ یہ ماڈرنزم ہے، لائف اسٹائل ہے کہ اماں کے ساتھ بھی رومانس کرنا موجودہ معیار زندگی کی علامت ہے. اس لیے یہ آدمی اندھا ہو جائے گا. جیسے ہم اس میں اندھے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ارے ہو گئے نہیں ہو گئے اندھے؟ ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ ہم کتنے اندھے ہو گئے، ہم کتنے اندھے ہو گئے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے ہم آپ کو عالمی نامہ، منظر نامہ نہیں سنا رہے ہیں، ہم منظر نامہ نبوت کا سنا رہے ہیں. آپ کو اچھی لگے سارا تو اوپر،
نہ اچھی لگے، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. بہتر ہے کہ آپ حسین آباد میں جا کر نماز جمعے کی پڑھا کریں. میں اتنا سخت ہوں، کیا ہوں؟ اتنا سخت ہوں. آپ کو معلوم کیا ہے؟ آپ بیٹھے یہاں بلوچ پورے میں اور آپ بتا رہے ہیں مڈل ایسٹ کی ایسے باتیں جیسے لگ رہا وہاں آپ موجود ہیں. ان کے جتنے بھی صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں آپ. اس لیے ہمیں سب معلوم ہے. وہ کیا معلوم ہے سب آپ کو؟ آپ کو نہیں معلوم کرنل قذافی کیوں مارا گیا تھا؟ ہم آج تم کو اپنا آدمی سمجھ کر استعمال کر رہے تھے، اب تم بیکار ہو چکے ہو. چلو، نہیں ہوا ایسا. صدام آج تک تم ہمارے لیے کام کر رہے تھے، اب تم ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہو. چلو، تو نہیں مارے گئے. تو یہ نبی میں اور غیر نبی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، نبی اپنے مقصد کو پانے کے لیے دشمن کو بھی مارنا پسند نہیں کرتا ہے، اور غیر نبی اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بالوں کو بھی مار دیا کرتا ہے. یہ دو سگے بھائی کیوں لڑ گئے؟ یہ تو آپ ہی سوچیے کہ آپ کے گھروں میں کبھی کبھی سگے بھائیوں میں لڑائی کیوں ہو جائے؟ یہ کون سے منافع تھے؟ یہ کون سی منفعت تھی جس نے دو سگے بھائیوں کو لڑوا دیا؟ کیوں لڑوا دیا؟ یہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ کہیں گے تم بھی تو تکا ہی مار رہے ہو، کیونکہ میں بھی وہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوں. تو میں کیوں بیان کروں کہ یہ دو سگے بھائی اس لیے لڑ گئے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ آخر زمانے میں جو دکھے گا وہ سچ نہیں ہوگا، اور جو سچ ہوگا وہ نہیں دکھے گا. تو آپ کو سچ دکھ رہا؟ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ آپ کو سچ معلوم ہے؟ کوئی کھڑا ہو کے بتائے کہ ہم کو سچ معلوم ہے. بتائے آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر جو سچ ہے اس سے آپ مکر رہے ہیں، اس سے آپ بھاگ رہے ہیں. کیا یہ منصوبہ ہے کہ محمد کی نبوت کو چمکنے نہیں دینا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہم اس کے معاون مددگار ہیں یا ہم اس کے مخالف ہیں؟ ہمیں تو مخالف بننا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا اتنی پریشان ہو چکی ہوگی کہ وہ کسی مسیحا کے انتظار میں بیٹھی ہوگی. یہ اسی پریشانی کو اکٹھا کرنے اور بڑھانے کا منصوبہ ہے. انہیں معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنے ممالک ہیں ان کے اوپر اتنا قرضہ نہیں ہے، ان کی آمدنیاں اچھی ہیں. ہم ایسی صورتحال کھڑی کریں کہ ان کی آمدنیاں گھٹیں، یہ بھی کھوکھلے ہو جائیں. جو سچی سچی باتیں میں سنا رہا ہوں آپ کو. جتنا قرضہ امریکہ پر ہے ایک ایک آدمی پر، آپ پڑھے لکھے ہوں معلوم کر لیجیے آپ، اتنا قرضہ کسی بھی کویت کے مسلمان پر، مسقط کے مسلمان پر، قطر کے مسلمان پر، سعودی کے مسلمان پر اتنا فی مسلمان قرضہ نہیں ہے جتنا ان خبیثوں کے اوپر قرضہ ہے. تو ان کی یہ ہے کہ ان کی جو یہ صورتحال ہے اس کو بھی کھوکھلا بنا دیا جائے، اور وہ بن جائے گی. کیوں؟ آپ مددگار ہیں. کیا ہے؟ یاد رکھیے حمایت سے جتنا بڑا کام ہوتا ہے ساتھ جوڑ کے بھی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا ہے. حمایتی لوگ زمین ہموار کرتے ہیں، راہیں ہموار کرتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، سڑکیں اور گلیاں بنا دیتے ہیں اور گزرنے کی شکلیں زندہ کر دیتے ہیں. یہ حمایتیوں کا کام ہوتا ہے. آپ میرے حمایتی ہیں، ہم چوری کر کے آ رہے ہوں گے، آپ دروازہ کھول دیں گے آپ، حالانکہ آپ میرے مددگار نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات آپ کی یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں یا کسی اور کے وفادار ہیں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس دنیا میں بلندی دینا چاہتے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بعثت محمدی میں صحابیت بھی شامل ہے، بعثت محمدی میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں. آخری بات، علماء بھی شامل ہیں. صحابہ غیر نبی میں پہلا چہرہ ہے اور صحابہ کی جو آخری چہرہ ہے ان کو علماء کہتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہم نے اچھے کام نہیں کیے. کوئی مولانا صاحب کہتے ہو نہ کہتے ہو، آپ کو حق ہے کہ آپ ہم پر غصہ ہوں، آپ کو حق ہے کہ آپ ہمیں گندا کہیں، لیکن کم سے کم جو آپ اپنی اولاد کے بارے میں درجہ رکھتے ہیں وہ یہ، چاہے جتنا بڑا بلاکاری ہو،
اگر جیل ہو گئی ہے تو مقدمہ لڑتے نہیں لڑتے، کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہو ہے بھائی اولاد. ایسے ہی ہم بھی آپ کے ہاں یہ درجہ رکھتے ہیں. کیا؟ محمد کی بعثت میں یہ گندے لوگ بھی شامل ہیں. آپ کو آفٹر آل ہمیں ماننا پڑے گا. جو علم کی روشنی میں چلے گا وہ نبوت کی طرف بڑھے گا، اور جو علم کو چھوڑ کر چلے گا وہ نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ابھی تو یہ چھوٹی آندھی ہے، اس سے بڑی بڑی اور آندھیاں آئیں گی، اور اس میں آپ کا کیا حال بنے گا؟ آپ ایسے ہی انکار کرو گے، ایسے ہی چھوڑ بھاگو گے، ایسے ہی حضرت محمد کے وفادار کے بجائے غدار بنو گے. بات اس کی ہے، بات اور کسی چیز کی نہیں ہے. بات یہ مرکزی ہے. خطرہ ہے نہیں بنے گے. جو حالات معلوم ہیں، روایتیں بتا رہی ہیں، حدیثیں بتا رہی ہیں، جو حالات آنے والے ہیں، ان حالات میں سب سے زیادہ چہرہ بدلنے والے مسلمان ہوں گے، غدار مسلمان ہوں گے، مخبر مسلمان ہوں گے. یہ پیٹ کے چکر میں، مادیت کے چکر میں، دو پیسے کے چکر میں، گھر کے خرچے کے چکر میں یہ قرآن کے بھی غدار بنیں گے، محمد کے بھی غدار بنیں گے، دین کے بھی غدار بنیں گے، اور کس کے وفادار بن جائیں گے پتہ نہیں. یہ ناقور کے بنیں گے، کس کے بنیں گے وفادار کے. میں کھلی بات آپ سے کر رہا ہوں. ابھی تو یہ چھوٹی آندھیاں ہیں، اس سے بڑی بھی آندھیاں آئیں گی اور تمہارے دل و دماغ کو اڑا دیں گی، اور تم کیا کہو گے؟ وہی کہو گے جو ان کا موبائل انٹرنیٹ تم سے کہلوانا چاہتا ہے. یہ دجال ہے میرے بھائیوں. اس میں ایک میجک ہے، ایک بہت بڑا اثر ہے، جس سے تمہارے دل و دماغ کو جیت لیا جاتا ہے، کنٹرول کر لیا جاتا ہے. آپ وہی کہو گے جو یہ کہتا ہے، وہی کہو گے آپ. ورنہ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ تو اتنی ایسی آبادی ہے پورے لکھنؤ کے اندر، ہمارے بلوچ پورے کی، جہاں مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنتیں، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنتیں، ہمارے تبلیغ کے ایک حاجی بادشاہ علی صاحب ہیں، ان کی بڑی محنتیں. وہ تو کہیں پانی میں، نالی کے، اور ذرا سی ہوا بدلی اور بلوچ پورے کا حال بدل گیا. اور اگر کسی کو مجھ سے گفتگو کرنا ہے تو لنگوٹ پہن کے آئے، میں بات کرنے کو تیار ہوں. 1 رات بیٹھے، 2 رات بیٹھے، 4 رات بیٹھے، 10 راتیں بیٹھے، 100 دن بیٹھے، انشاءاللہ پٹک کے ماروں گا. کیا کروں گا؟ پٹک کے ماروں گا. کیوں؟ آپ اس مرکزی نقطے سے ہٹ گئے ہو جو اصل ہے. وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مٹانا. وہ یہودیوں کا کام ہے. یہودیوں نے شیعوں کو کھڑا کیا، یہودیوں نے قادیانیوں کو کھڑا کیا، یہودیوں نے RSS کو کھڑا کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کو کھڑا کیا، یہودیوں نے بریلویوں کو کھڑا کیا. یہ سب لوگ اس گولک دھندے کے بڑے مددگار ہیں، بڑے چہرے ہیں، بڑے کردار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اعتبار سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا عالمی منظرنامہ ہم کو نبوت کے منظرنامے سے ہٹا دے گا؟ ایک سوال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ونشهد ان لا